जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 4 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ ने 2 बड़े यू टर्न ले लिए हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ की तारीख यू टर्नों से भरी पड़ी है और लिख लिख के बोल बोल के थक गए, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने यू टर्न से बाज ही नहीं आ रही। तो आज भी 2 बड़े यू टर्न लिए गए खान साहब की जानिब से, उस हवाले से बात होगी। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ ने आज मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे जो बातें की। बड़े दबंग तरीके से उन्होंने बयानिया पेश किया और वो इस बात पर मुसर हैं कि जो बहादुर लोग हैं वो गिरफ्तारियों पर रोते नहीं हैं, और इससे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया बनाने की, हमदर्दी का वोट लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा फिर ज़मी बोस हो गया। कुछ और बातें भी उन्होंने की, जिसमें से एक बात जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी थी, उसका भी तस्करा इस वीलॉग में होगा। तीसरी अहम खबर, हुकूमती इत्तेहाद जनाब कुछ ख़तरे में है। NQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात डीलिमिटेशन के ऊपर हुए और वो इख्तलाफात जारी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने धरने की कॉल दे दी और उस धरने की कॉल के बाद यूँ लगता है कि ये इत्तेहाद इसमें रखने पड़ना शुरू हो गए। हालांकि इस इत्तेहाद की जो ज़मानत है और MQM के जायज़ मुतालबात पूरे होने की ज़मानत पहले आसिफ जरदारी ने दी, फिर शहबाज शरीफ ने दी और फिर उसके बाद ये ज़मानत मौलाना फजलुर रहमान ने दी जो PDM के सरबराह हैं। तो उसके बावजूद अब MQM वालों का कहना है कि भाई जब हम सीनियर क़यादत से मिलते हैं, और उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ से है कि वो तो कहते हैं भाई आपके मुतालबात हमारे सर आँखों पे, आप हमारे भाई हैं, आपके सारे मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन जब हम मिड लेवल की क़यादत के पास जाते हैं और वो सूबाई गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, जब हम वहाँ पर अपने मुतालबात पेश करने की कोशिश करते हैं, तो यूँ लगता है कि उन्हें ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है या वो खुद हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो मामलात को आगे नहीं चलने दे रहे, यानी जो बेसिक मुतालबात हैं MQM के वो पूरे नहीं हो रहे और उनके इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक इख्तलाफात हो गए हैं कि अब जो है वो मामलात जो हैं धरने तक, एहतजाज तक, इख्तलाफ तक और निफाक तक पहुँच गए हुए हैं। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए यकीनन परेशान कुन होगी, इसलिए कि हुकूमत ने बहरहाल जैसी भी ये टूटी फूटी हुकूमत है इसको चलाना है और उनका टारगेट ये है कि ये कम से कम जो है अगस्त सितंबर तक तो चले, उससे आगे एक्सटेंड हो जाए तो फिर आगे उनकी मर्जी। एक और सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट डिस्कस करने हैं। एक और सब्जेक्ट जो आज बात करनी थी, आज सेनेट में तुर्की के लोग जो ज़लज़ले में हलाक हुए उनके लिए दुआ करने का मरहला आया, और वो दुआ जो है ज़ाहिर है तुर्की में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक तुर्की में जो हैं वो और शाम में मिलाकर 2400 2400 के हलाक होने की इत्तला मिल चुकी है, और ज़ाहिर है ये बरादर इस्लामी ममालिक हैं, तो इनके साथ जो लोग शहीद हुए, हलाक हुए, उनके लिए दुआ करने की सेनेट में बात हुई। साथ ही किसी ने कहा जनाब के परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए दुआ करनी चाहिए। अच्छा, अब इस मौके पे जो लोग थे वो 2 हिस्सों में बंट गए। एक तरफ पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें खड़ी हो गई, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ थी। तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इस परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए, और सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने इस बात को रिकॉर्ड पे वो लेके आए। उन्होंने दुआ करवाई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दुआ तुर्की के हलाक होने वाले लोगों के लिए करूँगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी दुआ जो है वो किसी तरह भी नहीं करूँगा जनरल मुशर्रफ जैसे आमिर के हवाले से। अब देखिए, इसे कहते हैं कि इबरत का निशाना बनना, इबरत का मकाम है ये।
کسی کے انتقال پر دعا کرنا انتہائی عام سا فعل ہے. کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، دعا مانگی جاتی ہے. لیکن وہ شخص جو ڈکٹیٹر رہا، جس نے 70-80 ہزار پاکستانیوں کو مروایا، جس نے لال مسجد پر حملہ کیا، جس نے اکبر بگٹی کا قتل کیا، جس کے بارے میں شکوک ہے کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں وہ ملوث تھا، جس نے اب ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر امریکہ بھیجنا شروع کر دیا، جس نے آئین کو تہو تیگ کیا، ایک منتخب وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا، ایک جھوٹا کیس طیارہ سازش کیس بنا دیا، رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید کے ساتھ جیلوں میں عبرت ناک سلوک کیا، شدید اذیتیں انہیں دی گئیں، اور اس سب کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. آخری دن ان کے بڑی تکلیف میں گزرے. اللہ کسی کو ایسی تکلیف نہ دکھائے کہ آدمی ایک ڈیڈ ووڈ کی طرح مہینوں تک بستر پر پڑا رہے اور نہ سانس آ رہی ہو، نہ بات ہو رہی ہو، اور پھر اس کے بعد ایسے شخص کا انتقال ہو جائے اور دعا کے لیے لوگ ہاتھ اٹھانے کو راضی نہ ہو. کس قدر عبرت کا مقام ہے. اب ان کی فیملی، ان کے دوست، رشتہ دار، بچے یہ منظر ضرور دیکھ رہے ہوں گے، ان کے سب آرڈینیٹ یہ منظر ضرور دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ہم پیشہ لوگ یہ منظر ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کبھی کسی شخص کے دعائے مغفرت پر جھگڑا ہو گیا ہو. یہ تو ہم پاکستانی مسلمان ویسے ہی کر دیتے ہیں یار کہ اللہ مغفرت فرمائے. لیکن جس شخص نے اتنا ظلم کیا پاکستانیوں پر، میڈیا کا گلا گھونٹا، صحافیوں پہ حملے کروائے اور کیا کچھ نہیں کیا، وہ شخص جب مر گیا تو کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں تھا. پی ٹی آئی والے البتہ زور دے رہے تھے کہ اس کے بارے میں ضرور دعا کرنی چاہیے. اچھی بات ہے، دعا کرنی چاہیے، دعا پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ پرویز مشرف کے لیے دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اس پر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اگر آپ عوام کے حقوق سلب کریں گے، آئین کو تاراج کریں گے، سیاسی جماعتوں کو تختہ مشق بنائیں گے، تو پھر آپ کا انجام یہی ہوگا. بہت سارے جرنیل یہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت ساری ینگ آفیسرز یہ دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. طاقت کا نشہ اور غلبہ وقتی چیز ہوتی ہے. قدرت کا انتقام لینے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور جو کچھ پرویز مشرف کے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں ایک بہت خطرناک بات آپ کو بتاتا ہوں. ان صاحب کا نام نہیں بتانا چاہیے مجھے کیونکہ یہ گفتگو امانتاً ہوئی ہے، لیکن وہ جملہ ضرور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑے جمہوریت پسند سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ان سے آج بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں. آج نہیں تو کل نہیں تو 5 سال بعد، 5 سال نہیں تو 10 سال بعد، 10 سال بعد نہیں تو 50 سال بعد پرویز مشرف کی لاش کو جہاں دفنایا گیا ہے وہاں سے اس پنجر کو نکالا جائے گا اور اس کو ڈی چوک میں لٹکایا جائے گا. اس لیے کہ ڈکٹیٹروں کی یہی سزا ہونی چاہیے. جیسے جیسے لوگوں میں جمہوری شعور آتا جا رہا ہے، اس طرح کے لوگوں سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ان صاحب کی پیش گوئی تھی اور خطرناک پیش گوئی تھی. تو وقت ہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں مریم نواز نے جو بیان دیا، اس میں انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے جو بہتر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ وہ ختم ہو گیا ایک واقعہ، اور اب ہم لاشوں کی مغفرت پر نہیں لڑیں گے. انہوں نے جو کچھ کاٹا بویا وہ کاٹ لیا، تو اب اس سے آگے چلیں اور پرویز مشرف کی تدفین میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. عمران خان صاحب نے 2 یو ٹرن لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرنی تھی، بڑی زبردست، کروڑوں لوگوں نے جیل بھر دینے تھے، لیکن
کوئی نہیں، ایسے ایک بندہ نہیں، کوئی جیل پاگل ہے کوئی جا کے جیل میں بیٹھ جائے عمران خان صاحب کی خاطر؟ عمران خان کل کو کہے کہ نہیں وہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تو جیل بھرنے کو کہا ہی نہیں، میں تو کچھ اور بھرنے کو کہا ہے۔ تو وہ جو کوئی ایسے اب انہوں نے اس کو مشروط کر دیا ہے کہ یہ اگر صوبائی حکومتیں اگر الیکشن کی تاریخ دے دیں تو پھر جیل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا دن یا پھر اس کے بعد اگر تاریخ نہ دی پھر جیل بھرنے کی وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ سارا دن اس بارے میں بحث ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ ٹھٹھے بھی لگتے رہے کہ جناب یہ جیل کیسے بھریں گے، جبکہ جو سربراہ ہے، جو سربراہ ہے تحریک انصاف کے، وہ تو بنی گالہ میں ایک بختر بند گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلے تو لیڈر کو خود کام کرنا ہوتا ہے۔ نواز شریف نے کبھی بھی نہیں کہا جیل بھرو تحریک، وہ البتہ خود آ کر جیل میں چلے گئے۔ عمران خان صاحب اگر جیل بھرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو خود جیل میں جانا چاہیے اور ضمانتیں نہیں کروانی چاہیے، کیونکہ پھر تو جیل بھرنا ہے نا، تو پھر ضمانتیں کیوں کرا رہے ہیں؟ تو وہ جیل بھریں اور اس کے بعد جو ہے پہلے انہیں جانا چاہیے، لیکن وہ نہیں جا رہے، دوسروں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں شاباش بچوں تم نے میری خاطر زندگی برباد کی ہے، اب جو آزادی تمہیں ملی ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو یہ بھی ختم، اور اب جا کے جیل میں بیٹھ جاؤ، قید ہو جاؤ۔ اس ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری نہ ہو، اور خان صاحب کی گرفتاری ہونی ہے، چند دنوں میں ہونی ہے، اور یہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن خان صاحب جو ہیں اس سارے معاملے میں دوسروں کے بچوں کو پھنسوا رہے ہیں، خود صاف صاف نکل رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یو ٹرن یہ لیا فواد چودھری صاحب نے، وہ یہ بات کی، یہ تو اے پی سی میں جانے کو تیار ہی نہیں تھے اور باقیوں کو اتنی حقارت سے دیکھتے تھے، ہاتھ نہیں ملانا گوارا کرتے تھے، لیکن فواد چودھری صاحب 2 دن اندر رہ کے آئے ہیں، اس کے بعد سے ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا صوبائی الیکشن پر کچھ بات ہوں تو ہم اے پی سی میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو شاید اب ان کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہوا ہے، لیکن عمران خان نہیں آئیں گے، ظاہر تحریک انصاف ہے ہی عمران خان، تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس اے پی سی کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور جو دہشت گردی کے ایشو پر عالمیے پر ساری پارٹیوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ذاتی مفاد کو، ذاتی اختلافات کو بھلا کر ہمیں ایک بہتر محفوظ پاکستان کے لیے، پرامن پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا تو ہم آپس کے جھگڑوں میں پڑتے رہیں گے اور ہمارے دشمن جو دہشت گرد ہیں وہ ہم پر غلبہ پاتے رہیں گے۔ اس موقع پہ پوری قوم کو اکٹھے ہونا چاہیے، لیکن خان صاحب اس موقع پر بھی، اس تاریخ کے نازک موقع پر بھی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔